الدعاء مخ العبادہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ میں پہلے روزوں کا تذکرہ شروع کیا، پھر بیچ میں دعا کا ذکر کیا، پھر بعد میں بھی روزے اور اعتکاف یعنی رمضان کے متعلق۔ ان رمضان کے پہلے اور بعد کے بیچ میں دعا کا ذکر کیا ہے۔ اس کا پس منظر مفسرین نے لکھا ہے، جو ساتھی بیٹھے ہیں ذرا پوری توجہ۔ پس منظر لکھا ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہمارا رب ہم سے کتنا دور ہے؟ زیادہ دور ہے تو ہم پکار کے زور سے مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اگر قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ اپنے اللہ سے مانگیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور صحابہ کے سوال پر قیامت تک مومنوں کے لیے ایک اصول اور ضابطہ اور دعا کی اہمیت کا ذکر اور طریقہ بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ادعونی استجب، ہاں جی، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب۔ اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو آپ ان کو بتا دے انی قریب، وہ تمہارے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی بلانے والا پکارنے والا پکارتا ہے، اپنی حاجت پیش کرتا ہے، اپنی دعا کے لیے درخواست کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کی قبول کرتا ہوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ ہے۔ اب اگلی بات، رمضان المبارک میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اصل میں رمضان المبارک کا مہینہ بقیہ مہینوں میں ایسے ہے جیسے سال کے بقیہ مہینوں میں موسم بہار۔ موسم بہار ایک جوبن پہ ہوتا ہے، تو رمضان المبارک دوسرے مہینوں میں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہار کا مہینہ ہے، یعنی بقیہ مہینوں میں نیکیوں کی نسبت اس میں نیکی کی قدر و قیمت اور اہمیت عظمت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اور عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت وہ دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کا مغز، نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو اب یہ دعا دونوں، پہلے بھی رمضان کا ذکر، بعد میں بھی رمضان کا ذکر۔ اب ایک بات اور پہلے سنا لیتا ہوں، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے زمان اور مکان کی وجہ سے بھی دعا کی قبولیت میں فرق آ جاتا ہے، اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ایک حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں، یہ ہمارا بہترین علاج آ رہا ہے، کہتے ہیں کیف ادعوک وانا آثم، میں اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں، میں تو گناہ گار ہوں۔ فوراً پھر کہتے ہیں کیف لا ادعوک وانت کریم، میں اپنے رب سے کیوں نہ مانگوں، وہ تو کریم ہے۔ اور مولا کریم کے سامنے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کو حیا آتی ہے خالی لوٹاتے ہوئے۔ یہ تو آپ کا بھی تجربہ ہے، دنیا میں دیکھا ہے سخی لوگوں کے پاس۔ میں نے پہلے سنایا کہ حاتم ابن طئی کے پاس ایک آدمی آیا، اپنی روٹی کا تذکرہ کیا، بھی میں بھوکا ہوں، کھانا کھانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے 10 بوریاں کھانے پینے راشن کے لحاظ سے دے دی۔ انہوں نے کہا جی ایک ٹائم کا میں نے کھانا مانگا تھا، آپ نے 10 بوریاں راشن کی دے دی۔ فرمایا تو نے اپنی حالت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی حالت کے مطابق دیا۔ تو اللہ تو پھر اللہ ہے نا۔ تو کہنے لگے کیف لا ادعوک وانت کریم، میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں، وہ کریم ہے۔ دعا کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے، دعا مانگنے کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر،
قرآن کہتا ہے صرف بے قراری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید باندھی ہوئی ہو، بے قراری ہو، اور حاجت میں اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرے کہ میں ضرورت مند ہوں۔ اب وہ سارے پچھلے درس کا خلاصہ وہ میری بچی نے، چھوٹی بچی ہے، وہ لے آئی ہے، اس نے 10 مواقع وہ کل کے درس وغیرہ کے سن کے 10 مواقع یہ لکھ کے دی ہیں، 10 مواقع یہ لکھ کے دیے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ پہلا موقع، روزے دار کی دعا سارا دن قبول ہوتی رہتی ہے، دعوت الصائم روزے دار کی۔ دوسرے نمبر پہ عند الافطار، افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسری، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، یہ رد نہیں ہوتی۔ چوتھا موقع، امام عادل کی دعا، انصاف کرنے والے کی۔ پانچواں موقع، فرض نماز کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے موقع کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے موقع کی دعا بتا رہا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفل پڑھ کے، حاجت کے نفل پڑھ کے، حاجت والی دعا پڑھ کے دعا مانگو، اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ ساتویں دعا مظلوم کی، آٹھویں دعا مسافر کی، اور 9ویں دعا تہجد کی، اور 10ویں دعا دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی رمضان میں ہے جو اس ایک گھڑی اللہ بندوں کو نصیب کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ تو سارے رمضان کے تذکر رمضان کا خلاصے میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دعاؤں میں زیادہ لگائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مبارک مہینے کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔